بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 15 شعبان کا سب سے افضل عمل اور تسبیح۔ آج 15 شعبان کا وہ مبارک دن ہے جس کی گزشتہ رات امت مسلمہ نے شب برات کے طور پر گزاری۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت دن ہے جس میں زمین و آسمان کے درمیان ایک خاص روحانی کیفیت برقرار ہے۔ دل نرم ہیں، آنکھیں نم ہیں، اور وہ بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ رہے ہیں جو سارا سال غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے رہنے کا دن ہے، مغفرت کے پروانے بانٹے جانے اور قسمتوں کے فیصلے نافذ ہونے کا دن ہے۔ وہ مبارک وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ اس لیے اس موقع کو نجات، گناہوں سے آزادی اور جہنم سے خلاصی کا وقت کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم دن میں وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی تسبیح ہے، وہ کون سا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ کون سی زبان کی حرکت ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے؟ وہ کون سی تسبیح ہے جسے اگر ایک گناہ گار بندہ بھی اخلاص سے پڑھ لے تو اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے؟ 15 شعبان کے اس بابرکت دن میں سب سے افضل تسبیح وہی ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، وہی ذکر ہے جو بندے کو بندگی کا احساس دلا دے، وہی تسبیح ہے جو انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دے، کیونکہ یہ موقع صرف چند نفل پڑھ لینے یا چند الفاظ دہرا دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جانے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے یا اپنی ماضی پر ندامت اور مستقبل کے لیے عزم کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کی تسبیح عام دنوں کو تسبیح نہیں ہوتی، یہ وہ ذکر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں عاجزی، انکساری اور بندگی کی خوشبو ہوتی ہے۔ اس میں بندے کا یہ اقرار ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں خطا کار ہوں، کمزور ہوں، مجبور ہوں، لیکن تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اس مبارک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں اور نعمتیں برسائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکار کر فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ ایسے میں اگر کوئی بندہ یہ وقت غفلت میں گزار دے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کی پسندیدہ تسبیح کے ساتھ اس دن کو گزارے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ بعض لمحات زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ 15 شعبان کا دن بھی انہی قیمتی ایام میں سے ایک ہے جو سالوں میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو چلا جائے وہ پھر پورا سال انتظار کرواتا ہے۔ اس لیے عقل مندی وہی ہے جو اس وقت کو پہچان لے، اس کی قدر کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح کو اپنے دل کا ورد بنا لے، کیونکہ تسبیح صرف زبان کا عمل نہیں، دل کا رشتہ ہے، اور جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، بگڑے کام بن جایا کرتے ہیں، بند دروازے کھل جایا کرتے ہیں، اور دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جو برسوں سے آسمانوں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ 15 شعبان کے دن کی سب سے افضل تسبیح وہی ہے جو بندے کو گناہوں سے نفرت، نیکی سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب سکھا دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کا ذکر عام ذکر نہیں بلکہ خاص ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ تسبیح جو رحمت کو کھینچ لاتی ہے، مغفرت کو قریب کر دیتی ہے، اور بندے کو رب کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے جنہیں اس موقع پر بخش دیا جاتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے الجھے ہوئے مسائل آسان ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون پا لے، تو 15 شعبان کے دن اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کی تسبیح کو معمولی نہ جانیں، کیونکہ بعض اوقات ایک سچی توبہ پوری زندگی بدل دیتی ہے، اور اس مبارک دن پڑھی جانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح وہ کنجی ہے جو بدقسمتوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ اس دن کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی، ندامت اور مکمل سپردگی کا وقت ہے۔ اس لیے سب سے افضل تسبیح وہی ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے خود کو کچھ بھی نہ سمجھے، اپنی طاقت، عقل، منصوبوں اور سہاروں کو بھول کر
صرف اللہ پر چھوڑ دے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کو سب سے زیادہ وہ ذکر پسند آتا ہے جس میں توحید، عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ افضل تسبیح وہ ہے جسے پڑھتے ہوئے دل یہ گواہی دے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی کار ساز نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہ تسبیح محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک اقرار ہے، ایک اعلان ہے، ایک واپسی ہے۔ جب بندہ تنہائی میں خاموش آنکھوں کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں سال بھر بھٹکتا رہا، خطائیں کرتا رہا، غفلت میں پڑا رہا، مگر آج میں تیرے در پر آ گیا ہوں۔ اس دن کی برکت یہ ہے کہ یہ بندے کے دل کو توڑتی ہے، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے دلوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو یوم برات کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے میں ہیں، کیونکہ اس موقع پر مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اسے برات کہتے ہیں۔ اسے یوم مبارکہ یعنی برکتوں والا دن اور یوم رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر تابع حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب و روز سے افضل کوئی وقت نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کی آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس سے مراد شب قدر ہے یا شب برات۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے 15 شعبان کا وقت مراد ہے، جس میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے سب ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے، اور جس کی تکمیل میں ذرا بھی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے آس پاس کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے اور مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب اس وقت لکھ دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کا مقرر رزق اتارا جاتا ہے، چونکہ یہ وقت گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب و کتاب کا ہے۔ اس لیے عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے۔ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تاہم رشتہ ناتا توڑنے والا، تکبر کرنے، ماں باپ کا نافرمان، شراب نوشی کرنے والا، جادوگر، کہن، سود خور اور بدکار وہ لوگ ہیں کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بس ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جلد از جلد سچی توبہ کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے نصیحت ہو جائے۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر اعمال میں ظاہر ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر ارشاد ہوا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر سخت نادم اور شرمندہ ہو، گڑ گڑا کر مغفرت مانگے اور گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرے۔ جس طرح دودھ دوبارہ تھنوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس بندے سے یہ گناہ کبھی سرزد نہ ہوگا۔ خدا اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عمدہ دعا سید الاستغفار ہے۔ اے اللہ، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے تجھ سے جو عہد کیا اس پر مقدور بھر قائم رہوں گا۔ میں اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میرے جرم معاف کر دے کہ تیرے سوا کوئی نہیں معاف کرنے والا۔ عاجزی اور انکساری خطا کار انسان کا وہ سرمایہ ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ 15 شعبان کا یہ دن رحمتوں کے نزول اور دعاؤں کی قبول ہونے کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب
شعبان کی 15ویں تاریخ ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ دن خطا کاروں کے لیے رحمت اور مغفرت اور عطا کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ندامت کے آنسو بہائیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ 15 شعبان کی وہ خاص تسبیح جو رحمت کے دروازے کھلوا دیتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اسے پڑھو، میں اپنی طاقت سے تمہیں طاقت دوں گا اور اتنا رزق دوں گا جو وہم و گمان سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ تسبیح استغفار کی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ آپ آج کے دن جتنا چاہیں نوافل پڑھیں، پھر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، یعنی 100 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ کہنا صرف زبان کا ذکر نہیں، بلکہ دل کی پکار اور بندگی کا اعتراف ہے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہی معاف فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت دل میں امید جگاتی ہے کہ رب کبھی مایوس نہیں کرتا۔ استغفار انسان کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے، آنکھوں میں ندامت اور دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے، اور یہی کیفیت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، تاکہ امت کو سکھا دیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ استغفار وہ آنسو ہیں جو گناہوں کی میل کو دھو دیتا ہے، وہ صدا ہے جو آسمانوں تک پہنچتی ہے، وہ سہارا ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے گناہ ہی نہیں مٹاتا بلکہ اس کے دکھ بھی ہلکے کر دیتا ہے، اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اور اسے یہ احساس دلا دیتا ہے کہ میرا رب ناراض نہیں، بس مجھے اس کی طرف پلٹنا ہے۔ اور پھر ایک تسبیح، تیسرا کلمہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک جامع اور نہایت بابرکت ذکر ہے جو بندے کے دل کو اللہ کی عظمت سے بھر دیتا ہے۔ اس کلمے میں اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے اور اس کی بڑائی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پھر آخر میں اپنی کمزوری اور اللہ کی قدرت کا مکمل اعتراف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات اللہ کو بے حد محبوب ہیں اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کو تکبر سے بچا کر عاجزی سکھاتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ ہر طاقت، ہر مدد اور ہر کامیابی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نجات پوشیدہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہاں ایک گناہ گار بھی ولی بن سکتا ہے، شرط صرف دل کا سچا ہونا ہے۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو تھام لیا تو وہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ شاید اگلا 15 شعبان نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ آج 15 شعبان کی اس بابرکت رات کے صدقے ہم تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے دل اور نادم آنکھوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے جانے انجانے میں بہت سی خطائیں ہوئیں، ہم نے تیری نافرمانی کی، مگر تو سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے۔ یا اللہ، ہمارے استغفر اللہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کی سیاہی دھو دے، ہماری لغزشوں کو اپنی رحمت میں چھپا لے۔ اے اللہ، جو تیسرا کلمہ ہم نے تیرے ذکر میں پڑھا، اسے ہمارے لیے نور بنا دے، ہمارے ایمان کو تازگی عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں غم ہے وہاں خوشی اتار دے، جن دلوں میں بے چینی ہے وہاں اطمینان رکھ دے، جن آنکھوں میں آنسو ہیں وہاں صبر اور امید بھر دے۔ اے اللہ، ہماری آنے والی زندگی کو اپنی رضا والی زندگی بنا دے،
ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما اور ہمیں اس رات کی برکت سے محروم نہ فرما۔ یا رب ہمیں اپنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب و سرخرو فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور پیارے دوستو، آخر میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔